کے ساتھ نسبت ہو گئی اس لیے وہ عزت پا گئی، غار ثور کو حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی اس لیے وہ عزت پا گئی، غار خوشبو کو حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی اس لیے وہ عزت پا گئی۔ جس جس جگہ کو، جس جس مقام کو، جس جس قریہ گاؤں شہر کو حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی وہ عزت پاتا گیا، اللہ کی قسموں کا قابل ہوتا گیا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، اور کیوں نہ رسول عربی فخر سے جھومے، کیونکہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ تو حضور کی اہل بیت میں سب سے پہلے حضور کی ازواج مطہرات، پھر حضور کی اولاد، خونی رشتہ دار، اور پھر آخری درجے میں تمام اہل ایمان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جن ازواج کا انتخاب فرمایا، کیونکہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، اور نبی تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی رضا سے ہی بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو ان کی طرف جو اللہ وحی فرماتا ہے وہ تو وہی بولتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات اللہ نے حضور کے لیے منتخب فرمائی، اور قرآن کریم میں سورہ نور میں آتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں، اور پلیت اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک ہیں، بلکہ پوری انسانیت کو پاک کرنے والے ہیں، امت کا تزکیہ نفس فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک فرمانے والے ہیں۔ تو جو خود اتنے پاک ہیں، اللہ نے ان کی ازواج کو جو ان کے لیے اللہ نے منتخب فرمائی ہیں، وہ پھر اللہ نے کتنی پاکیزہ منتخب فرمائی ہوں گی، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ پاکوں کے لیے پاک ہی منتخب فرماتا ہے، اور پلیتوں کے لیے پلیت منتخب فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ازواج مطہرات منتخب فرمائیں وہ پاک ہے۔ اور جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ ہار کے معاملے میں وہ تہمت لگی، تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟
تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ بتائیے کہ ام المومنین اماں عائشہ سے آپ کو نکاح کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آفترا ربک انہ قد وصاک، یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی جو ازواج مطہرات اللہ نے آپ کو حکم دیا نا ان کے ساتھ نکاح کریں، تو جن کے ساتھ نکاح کرنے کا رب نے حکم دیا جو منتخب اللہ نے کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا؟ جو رب ذوالجلال نے کیا ہے وہ بڑے ہی ٹھیک کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ عمر کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ آپ بھی سارے پاکوں سے پاک ہیں بلکہ سب کو پاک کرنے والے ہیں، اور اللہ نے آپ کے لیے جو ازواج منتخب فرمائی ہیں وہ بھی سارے عالمین سے زیادہ پاک ہیں۔ تو لہٰذا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک اور طاہر ہیں۔ اور یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آدھی آیت ہے، مکمل آیت نہیں ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اور یہ شروع ہو رہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ تو یہ آدھی آیت نہیں ہے کہ اسے اپنی مرضی سے تروڑ مروڑ کے ادھر جو اپنا دل کیا وہ پیش کر لیا، پیچھے والا چھوڑ دیا۔ آپ پیچھے سے دیکھیں آیت نمبر 28 سے، آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک یہ ساری ازواج مطہرات کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ پورا رکوع یہ 7 آیتیں بنتی ہیں۔ یہ 7 کی 7 آیتیں آپ ابھی جمعہ شریف کے بعد آپ گھر تشریف لے جائیے گا، کنز الایمان اٹھائیں، کنز الایمان اٹھانے کے بعد آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک ترجمہ اور اس کی تفسیر جو نور العرفان جو ساتھ لکھی ہوئی ہے وہ تفسیر آپ اس کی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیات مبارکہ صرف اور صرف امہات المومنین کے لیے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوپر لے کر، وہ جو حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو امام حسن تشریف لائے تو حضور نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا، امام حسین آئے تو ان کو چادر میں چھپا لیا، سیدہ فاطمہ آئیں تو ان کو چادر میں چھپا لیا، مولا علی شیر خدا آئے تو ان کو حضور نے چادر میں چھپا لیا، پھر ہاتھ بلند کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے تو ان سے راضی ہو جا، میں ان سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا، یہ اہل بیت ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ کہیں وہ جو اللہ نے فرمایا نا وہ تطہیر کی جو بات کی ہے یہ صرف اور صرف میری ازواج کے لیے ہی مخصوص نہ ہو جائے بلکہ یہ میری اولاد کو بھی یہ شرف عطا ہو جائے، میری اولاد کو بھی یہ شرف نصیب ہو۔ ورنہ یہ آیات مبارکہ سورہ احزاب آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 آپ مطالعہ فرما کے دیکھیے کہ یہ آیات مبارکہ امہات المومنین کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو سیدہ فاطمہ، امام حسن حسین شیر خدا، ان کو حضور نے چادر میں لے کے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، تاکہ اس طہارت میں، اس پاکیزگی میں یہ بھی شامل ہو جائیں۔ حضور نے ان کو بھی اس طہارت اور پاکیزگی میں شامل فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، میرے آقا نے ان کو فرمایا چچا عباس کل کہیں جانا تو نہیں ہے؟ کہا اللہ کے نبی حکم ہو۔ حضور نے فرمایا کل گھر رہنا، میں تمہارے گھر آؤں گا، میں تمہارے لیے آ کے دعا کروں گا۔ اور اللہ کہتا ہے ان صلاتک سکن لہم، محبوب تو ان کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کو سکون حاصل ہوتا ہے، تیری دعاؤں سے
میرے محبوب ان کو تسکین قلب نصیب ہوتی ہے، تو ان کے لیے دعا فرمایا کر۔ تو حضور کی مبارک دعاؤں کے تو طالب یار وہ تو بڑی بلند و بالا، ہمارے وہم و گمان عقلوں سے بھی بلند و بالا پاک طاہر ہستیاں ہیں نا انبیاء علیہ السلام کی، پھر بالخصوص حضور کی۔ ہم تو اماں جی کو نہیں کہتے اماں جی دعا میرے لیے کریں، استاد جی آپ میرے لیے دعا کرنا، بزرگوں آپ میرے لیے دعا کرنا، پیر صاحب آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ یعنی ہم تو ان کی دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور کسی پہ اگر کوئی کرم ہو نا اللہ کا، ہم کیا کہتے ہیں، اس کی ماں باپ کی دعائیں ہیں بھائی اس کے ساتھ، اس کے بزرگوں کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ، پیر صاحب کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ یار۔ تو اگر میرے پیر صاحب کی دعا، میرے ماں باپ کی دعا میرے لیے باعث عزت اور باعث شرف ہے، تو پھر بتائیے کہ صحابہ کے لیے حضور کی دعاؤں کا درجہ اور مقام کیا ہوگا، کتنا بڑا بلند و بالا مقام ہوگا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے کل آپ ضرور تشریف لائیے ہمارے گھر، بلکہ صحابہ تو اپنے گھر میں بلایا کرتے تھے۔ حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک پڑھیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے، آپ میرے لیے ایک جگہ پہ نماز ادا فرمائیے تاکہ وہ جگہ میرے لیے باعث برکت ہو جائے، پھر میں وہاں پہ نماز ادا کیا کروں گا جہاں آپ ایک دفعہ نماز ادا کریں گے، وہ جگہ میرے لیے باعث برکت ہو جائے گی۔ تو یا رسول اللہ آپ کرم نوازی فرمائیں۔ حضور دوسرے دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، حضور نے یوں ہی چادر جو ہے وہ پھیلائی، حضرت عباس کے بچوں کو حضور نے اپنی چادر میں لیا اور حضور نے پھر یہ دعا فرمائی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہیں، امہات المومنین بھی اہل بیت، امام حسن مجتبی، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ شیر خدا، یہ بھی اہل بیت، حضرت عباس کی اولاد بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت میں داخل۔ اور پھر بالخصوص حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ میرے چچا عباس کی اولاد ہے، تو خلافت دیر تک میرے چچا عباس کی اولاد میں قائم و دائم رکھ۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ عباسی خلیفہ جو ہیں وہ بہت سارے، ایک لمبا دور ہے عباسی خلفاء کا، عباسی خلفاء کا ایک لمبا دور ہے، اور وہ صرف اور صرف حضور کی مبارک دعا کا صدقہ ہے، حضور کی دعا کا صدقہ ہے کہ حضرت عباس کی اولاد میں اللہ نے لمبا ایک خلافت کا سلسلہ میرے مالک کائنات نے جاری فرما دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بالخصوص، حضور کی اولاد بالخصوص، حضور کے رشتہ دار، خونی رشتہ دار بالخصوص، اور حضور کے سارے امتی بالعموم حضور کی اہل بیت میں داخل ہیں۔ جب جگہ، زمانہ، ہوا، شہر حضور کی وجہ سے عزت پاتے ہیں، یعنی جو ہوا حضور کے شہر سے گزر جائے یا شہر جا رہی ہو، جی ظہیر صاحب کیا کہتے ہیں، اے صبا، یعنی ہم ہوا کو کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جا رہی ہے نا، تو میرا سلام بھی عرض کرنا حضور کی بارگاہ میں جا کے۔ وہ ہوا ہم متبرک سمجھتے ہیں جو حضور کے در دولت سے ہو کے آ رہی ہو، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں حضور کے در دولت سے ہو کے آئی ہے، اس لیے ٹھنڈی ہو کے آئی ہے۔ وہ ہوا متبرک ہے، وہ جگہ تبرک والی ہے، وہ شہر عزت والا ہے جہاں میرے رسول نے سانسیں لی۔ آپ کبھی لا اقسم بہذا البلد پہ نظر تو ڈالیں، یا اللہ اس شہر کی قسم کیوں ارشاد فرمائی، ما وانت حل بہذا البلد، اس شہر نے تیرے پائے ناز کو جو چوما ہے، تیرے قدموں کو جو اس شہر نے چوما ہے، تو جس شہر نے میرے محبوب تیرے قدموں کو چوما ہو، جس شہر نے تیرے سانسوں کی خوشبو کو چوما ہو، وہ شہر جو ہے وہ قسم کے قابل نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وکیل ہی یا رب، محبوب تیرا رب تو تیری بات، تیرے قول کی قسم ارشاد فرماتا ہے،
قول کیا ہے؟ میں بھی تو قول کر رہا ہوں، میں بھی تو بات کر رہا ہوں، آپ گفتگو نہیں کرتے؟ آپ بھی تو قول کرتے ہیں، آپ بھی بات کرتے ہیں۔ ہے کیا؟ ایک ہوا ہے جو ناک کے ذریعے سے اندر جاتی ہے، پھر منہ کے مختلف گوشوں کے ساتھ وہ ہوا لگتی ہے، پھر اس سے الفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی اور میرے اندر وہ ہوا جائے، منہ کے مختلف گوشوں سے لگے، الفاظ بن کے باہر نکلے تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن وہی ہوا اگر حضور کے بطن انور میں جائے، پھر حضور کے مختلف منہ کو چوم کر باہر آئے، تو رب فرماتا ہے وکیل ہی یا رب محبوب مجھے تیری اس بات کی بھی قسم ہے۔ زمانہ آپ کے اوپر میرے اوپر بھی گزرتا ہے، کوئی 10 سال کا، کوئی 20 سال کا، کسی نے کوئی دور دیکھا، کسی نے کوئی دور دیکھا، کسی نے کوئی زمانہ دیکھا، کسی نے اپنی زندگی کے 60 سال بتا دیے، کسی نے 70 سال گزار دیے، کسی نے 50 سال 20 سال گزار دیے۔ زمانہ ہمارے اوپر بھی گزرتا ہے لیکن قسم کے قابل نہیں ہے۔ اور جب یہی زمانہ حیات حضور پر گزرتا ہے تو قسم کے قابل ہو جاتا ہے۔ نسبت جب اس کی حضور کے ساتھ ہو جائے تو رب فرماتا ہے محبوب لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب مجھے تیری ساری عمر کی قسم ہے۔ وہ زمانہ عزت پاتا ہے تو ذرا اندازہ لگائیے، ہوا حضور کے ساتھ لگے تو ہوا عزت پا جائے، کوئی جگہ، کوئی ملک، کوئی شہر حضور کو اس کے ساتھ نسبت ہو جائے تو وہ عزت والی ہو جائے۔ مکے میں کتنی غاریں ہیں، مدینہ میں کتنی غاریں ہیں، لیکن غار حرا کو حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی اس لیے وہ عزت پا گئی، غار ثور کو حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی اس لیے وہ عزت پا گئی، غار خوشبو کو حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی اس لیے وہ عزت پا گئی۔ جس جس جگہ کو، جس جس مقام کو، جس جس قریہ، گاؤں، شہر کو حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی وہ عزت پاتا گیا، اللہ کی قسموں کے قابل ہوتا گیا، وہ اللہ کی قسم کے قابل ہوتا گیا۔ وہ زمانہ ہم پہ بھی گزرتا ہے، کبھی یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عمر کی قسم ہے، لیکن وہی زمانہ جب حضور پہ گزر جائے تو اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے۔ یہ نسبت کی بات ہے، شہر کو نسبت ہو وہ قسم کے قابل ہو جائے، ہوا کو نسبت ہو وہ قسم کے قابل ہو جائے، الفاظ کو نسبت حاصل ہو وہ قسم کے قابل ہو جائے۔ اور یہ اتنی عزتوں والے ہیں، مجھے بتائیے پھر جن صحابہ نے بیعت رضوان کی، حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کے حضور نے بیعت لی صحابہ سے، حضور کے ساتھ سفر کیا، حضور کے ساتھ مسجد نبوی کی مجلس، حضور کی مجلس نور حضور کی پائی، حضور کی مبارک باتیں سنی، پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور پھر جنہوں نے حضور کے ساتھ نکاح کا شرف حاصل کیا، امہات المومنین، پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور پھر جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وما علیہ الا البلاغ۔